آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستوں، میں ساجد اقبال حسب معمول آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور سلام پیش کر رہا ہوں۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج میں آپ سے جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ سیاست سے ہٹ کر ہے، البتہ سماجی ٹچ اس میں آپ کو ضرور ملے گا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ہم عمرہ کر کے جب واپس آئے سعودی عرب سے، اس کے بارے میں جو کچھ ہوا وہ آئندہ ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو سامان ہم نے سعودی عرب سے لیا، جدہ سے، مدینے سے اور مکہ سے، اس کے بارے میں بھی تذکرہ کروں گا۔ اچھا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ہم مدینہ منورہ اور مکہ شریف سے پاکستان آئے تو ہم نے وہاں بہت زیادہ شاپنگ کی، فری والی، مفت والی۔ وہ تھا آب زمزم، جس کو کہ ہم تبرک سمجھتے ہیں، اور اس مسلمانوں کے لیے وہ بڑی اہم دوا ہے۔ میرے دوست نے مجھے بتایا کہ جب اس کی بیٹی کی شادی تھی پچھلے دنوں، تو اس کی والدہ، یعنی میرے دوست کی والدہ، اس سے 45 سال پہلے حج کر کے آئی تھی اور وہاں سے آب زمزم لائی تھی۔ شادی کے بعد، بیٹی کی شادی کے بعد والدہ کا انتقال ہوا، تقریباً 45 سال پہلے جو آب زمزم لائی تھی، جب اسے کھولا گیا تو بالکل تازہ، کوئی بو نہیں تھی اور صاف ستھرا پاکیزہ پانی نکلا۔ تو یقینی بات ہے یہ کوئی معجزہ ہی ہوگا نا۔ اب اس کی تفصیل تو سب کو پتہ ہوگی کہ اب میں بتاؤں کہ حضرت حجر علیہ السلام کے بارے میں، یا وہ تو بڑی لمبی کہانی ہو جائے گی۔ تو میں اتنا بتاتا چلوں کہ جب آب زمزم ہم لائے تو ہم تقریباً 150 لیٹر سے زیادہ آب زمزم لائے۔ ہمیں کچھ اور شوق ہی نہیں تھا، زمزم 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 یہ ذہن پہ اور پھر میں بڑے عرصے بعد، ہماری خواہش تھی کہ ہم عمرہ کریں گے ساری دنیا، تو میں نے اس طرح گھومی ہم نے جیسے کوئی پرندہ، کوئی جگہ نہیں چھوڑی دنیا کی، بیشتر جگہیں دیکھ ڈالیں، بائی بس، بائی پیدل، بائی جہاز، بائی فیری، بائی کشتی، بائی پانی کا جہاز، یعنی ہر طرح سے گھوم لیے۔ جبکہ پیشے کے حساب سے میں صحافی ہوں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ سی مین ہیں، میں کہتا ہوں نہیں۔ تو میں یہ عرض کرتا چلوں، جب آب زمزم آئے ہم اس کے لیے چھوٹی چھوٹی بوٹل لائے خرید کے، چھوٹی بھی بڑی بھی، یعنی جیسا۔ اس کے بعد اسے ہم نے تقسیم کرنا شروع کیا۔ ہمارے دوست تھے جو مولوی تھے، ماشاءاللہ اتنی لمبی داڑھی تھی اور ٹوپی پہنے رہتے تھے، تو میں ان کا بڑا احترام کرتا تھا، اس لیے کہ مذہبی شخصیت، پھر داڑھی، تو اخلاقی طور پہ گفتگو بھی اچھی ہوتی تھی۔ تو میں نے کہا ان کو زمزم دیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ میں بڑی احتیاط سے زمزم کی بوتلیں بیگ میں ڈالیں کچھ دوستوں کے لیے، اور جیسے ہی میں پہنچا حاجی صاحب کے پاس، یا حاجی تھے یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا، تو میں نے انہیں زمزم دیا۔ زمزم کی اتنی بڑی بوتل تھی۔ میں نے کہا صاحب یہ ہم عمرہ کر کے آئیں، دعا کیجئے، اور یہ آپ کی خدمت میں نذرانہ پیش کر رہا ہوں، آپ اسے قبول کر لیجئے۔ انہوں نے دیکھا لاپرواہی سے، بوتل کھولی، کیوں پھینک دی؟ میں تو گھبرا گیا، وہ پھینکی تھی، اتفاق سے میرا ہاتھ لگا، میرے ہاتھ میں آ گئی، اس میں اتنا پانی موجود تھا۔ تو میں نے کہا یار یہ مولوی ٹائپ کا بندہ، مذہبی بندہ، اتنے زمزم کی بوتل پانی پی اور پھینک دی، تو یہ کہاں کی انصاف ہے؟ کچھ احترام ہوتا ہے، ہم تو بہت احترام کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کی نظروں میں اس کی کوئی حیثیت نہ ہو، لیکن میرے نزدیک تو بہت بڑی بات تھی۔ میرے خاندان کے درمیان جن کو میں نے دیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے انہیں نئی زندگی دے دی۔ خیر، تو رات گئی، بات گئی۔ پھر ہمارے ایک اور دوست تھے ماشاءاللہ ٹائی میں، اور وہ کسی میڈیکل کمپنی کے میں تھے، شاید یہ مجھے یاد نہیں ہے، یا میڈیکل میں تھے یا کہاں تھے، وہ بھی سلام دعا تھی ہماری، ایسی ہو گئی تھی۔ فیملی والے تھے، سوبر سے، ٹائی وائی پہنتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، ہاتھ میں بریف کیس بھی ہوتا تھا کبھی کبھی، ایک چھوٹی گاڑی تھی شاید ان کے پاس، تو ایک آدھ دفعہ اسٹاپ پہ بھی مل گئے۔ تو ان سے میرا رابطہ ہوا، تو میں نے کہا انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی اور آپ کو زمزم دوں گا، آب زمزم۔ تو صاحب جو مولوی تھا اس کو تو تھوڑی بڑی بوتل لے گیا تھا، اس کو میں تھوڑی چھوٹی بوتل لے گیا۔
جیسے اب میں کہہ نہیں سکتا، ایک مشہور بوتلیں زمزم کی چلی، میں نے کہا اس کو کیا کرنا ہے، تو ٹائی والا بندہ ہے، انگریزی پڑھا ہوا ہے. جب میں نے اسے زمزم دیا تو اس نے سب سے پہلے بوتل چومی، آنکھوں پہ اس نے قطرہ لیا اور آنکھوں پہ لگایا اور بوتل پیک کر کے بڑی احتیاط سے بیگ میں رکھ دی. تو اس کے بعد مجھے بڑا شوق پیدا ہوا، میں نے اس نے بڑا احترام کیا. میں نے بھائی کیا کرو، پیو؟ بولے نہیں صاحب یہ تو اب ہمیں ایک ایک قطرہ بوتل میں ڈالیں گے، یہ بہت تبرک ہے، یہ تو میری خوش قسمت یہ ہے کہ آپ نے مجھے زمزم دیا، اللہ اس کا اجر آپ کو دے گا، میں تو نہیں دے سکتا. اپنی اتنی بڑی چیز دی جس کی میں قیمت نہیں دے سکتا آپ کو سوائے دعاؤں کے. پھر میں نے سوچا ایک شخص ٹائی میں جسے مولوی کہتا، ٹائی میں ایک دن نماز پڑھنے چلا گیا تو بھگا دیا، کہتا تم ٹائی اتارو، یہ سلیب باندھی ہوئی ہے. میں پھر مسجد میں نماز پڑھنے نہیں گیا اس کی مسجد میں. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار ایک مولوی ٹائپ کے بندے نے پانی پہ اور بوتل پھینک دی لاپرواہی سے، اور ایک ٹائی والا بندے نے اتنا احترام کیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، میں اپنے دوستوں سے سوال کر رہا ہوں، اپنے سامعین اور قارئین سے سوال کر رہا ہوں، یہ کیا ہے جن کو آپ، یہ کیا چیز تھی جس آپ بتائیے. اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں اور کامرانیوں سے ہمکنار کرے. میرے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچایا کریں تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو، سمجھ ہو اور سوچنے کی صلاحیت ہو کہ ایک شخص مولوی مولوی تو نہیں ہوگا، داڑھی والے کا ہر داڑھی والا مولوی تو نہیں ہوتا، اور ایک ٹائی والے کا میں نے آپ کو قصہ سنا دیا. اور اللہ نے اگر مجھے زندگی دی تو میں انشاءاللہ اور بھی واقعات آپ کو سناتے رہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ اللہ مجھے خوش رکھے. ساجد اقبال، IPI گلوبل نیوز، کراچی.